نہج البلاغہ میں مولا کا اس آیت پہ خطبہ ہے، اور سے سنیے گا. جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے ریکارڈ کر لے، جہاں جہاں چلانا چاہتا ہے چلا دے. قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں، قرآن سے جواب پیش کر رہا ہوں. میرے سارے نوجوان بھائی، میرے بچے، جو ریکارڈ کر رہا ہے ریکارڈ کر لے، جہاں پہ قرآن سے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے میرے حبیب دو چیزیں ہیں جن سے عذاب الہی نہیں آتا، ایک آپ، دوسرا استغفار. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں او مسلمانوں، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس. اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے عذاب روکنے کے لیے، وہ ہے استغفار. اب میرا اور آپ کا استغفار تو عذاب روک نہیں سکتا، تو کوئی ایک ایسا ہے جس کے استغفار نے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. عزیزان گرامی، قرآن میں اللہ نے گزشتہ امتوں کے متعلق بتایا کن کن چیزوں پہ عذاب آیا. سارے نہیں پڑھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے وزن میں جب تولتے تھے نا سامان، اس زمانے میں اور طرح کے ترازو ہوتے ہوں گے، تو اس میں خیانت کرتے تھے. اللہ نے جناب یونس کو بھیجا کہ انہیں جا کے منع کرو، جتنے اس نے پیسے دیے اس کا حق دیں. جناب یونس نے کہا رک جاؤ، ایسا مت کرو، اللہ دیکھ رہا. تو انہوں نے کہا بھائی ترازو کے نیچے کچھ لگا دو، یونس کو کیا پتا چلے گا. تو جناب یونس نے کہا مجھے پتا چلے نہ چلے، اللہ کو پتا ہے، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. پھر بھی باز نہیں آتے تھے. سال گزرا، 2 سال. اللہ نے کہا یونس بس یہ خالی کر دیں، عذاب بھیج رہا ہوں. کس چیز پہ عذاب آیا؟ خیانت کر رہے تھے، تولنے میں عذاب آ گیا. توجہ، ایک گناہ، اتنے گناہوں کی فہرست ہے جن پہ عذاب آ گئے. ایک ایک گناہ پہ. وہ سارے گناہ اس امت میں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ نہیں ہے. لوگ اتنے گناہ، اور حکمرانوں میں اس سے بھی زیادہ. اب اور کچھ نہ کہلائیے گا، حکمرانوں میں اس سے بھی زیادہ گناہ. اور پیغمبر کے بعد میں آنے والوں نے تو خود ہی کہہ دیا تھا او مسلمانوں میں تمہارے ہی جیسا ہوں. ایک شیطان آ جاتا ہے، مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، اگر میں ہٹ جاؤں نا بازو پکڑ کے واپس لے آنا. ارے جو خود ہی کہہ رہے ہو ہم پہ شیطان آتا ہے. پہنچ رہے ہیں؟ پہنچ گئے. تو جانے گرامی، اتنے بڑے بڑے گنہگار، ایسوں کی توبہ عذاب رکوائے گی؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو پھر کوئی ایک ایسا تلاش کرے جس کی استغفار عذاب الہی کو روک دے. اب پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی شے روکتی ہے عذاب الہی کو؟ تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے، سب کتابوں کے اندر ہے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہوتے تو زمین اپنے تمام بسنے والوں کے ساتھ تباہ ہو جاتی. ایک حجت خدا، لاکھوں کروڑوں اربوں گنہگار. پیغمبر فرماتے ہیں یہ سب ہوتے عذاب بھی ہوتا، لیکن ایک حجت خدا عذاب کو روکتا ہے. ایک حجت خدا. توجہ، ایک حجت خدا. اب بچے شاید نہ سمجھ پائے، جو بزرگ ہیں وہ پہنچ جائیں گے. آپ نے دیکھا نا بعض کا پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں ناف ہل گئی. ناف کا سن رکھا ہے؟ اگر انگریزی میں کہتے ہیں بیلنس. ایک صاحب کہنے کے 2 دفعہ گرا، فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا لندن کے اندر. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کھڑا ہوتا ہوں گر جاتا ہوں. کہا تمہارا بیلنس ہل گیا، ناف ہل گئی ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کو فشار دیا تاکہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے. ناف ہل جائے تو انسان قابو میں نہیں رہتا. اب مولا علی کا جملہ سنیں. مولا فرماتے ہیں میں اس زمین پہ ناف کی حیثیت رکھتا ہوں. ایک نعرہ میرا بھی جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری. اب آپ نے دیکھا جناب امیر فرما رہے ہیں یہ زمین رکنے نہ پائے. یہ زمین اگر رکی ہوئی ہے تو میری وجہ سے رکی ہوئی ہے.